نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے. ربی عالم، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے. بمن جاء بالہدی من عندہ، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے. یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے. اس لیے جو بات اس کی طرف سے آئے اسے قبول کر لو، وہی صحیح بات ہے. اپنے باپ دادا کی بات مت کرو یہاں، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ ہمارے باپ دادا کے وقتوں میں تو یہ سب کچھ کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا. وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. اور اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہونا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. یعنی تم لوگ مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے. اس پیغام کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور ہر شخص کے کاموں کا انجام بھی اللہ ہی کے پاس ہے. بہرحال ایک بات تو یقینی ہے، اور وہ یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تم نے میری نبوت اور میری پیش کردہ نشانیوں کو جو جھوٹ کہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے. اگر تم حقیقت کو قبول نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ اس انکار سے تم ہی کو نقصان ہے. وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. آپ جانتے ہیں کہ مصر کے جو فرائض تھے یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے، اسی لیے وہ اپنی رعایا سے اپنے مجسموں کی پوجا بھی کرواتے تھے، خود کو الہ بتاتے تھے، اور اپنے علاوہ یہ گائے بیل وغیرہ کو بھی پوجتے تھے. تو ایک طرح سے ان کی تہذیب ہندوانہ تہذیب سے ملتی جلتی تھی. اسی لیے بنی اسرائیل کو گائے کی پوجا کی عادت پڑی اور پار ہو کے بھی بچڑا بنا بیٹھے. تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں پہچانتا. فرعون کی اسی پوزیشن کو سامنے رکھیے جو پہلے میں کہہ چکی ہوں کہ ایک متکبر انسان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن اور اس کی گفتگو اور اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے. کبھی وہ مذاق اڑاتا ہے، کبھی وہ کرٹیسائز کرتا ہے، کبھی وہ ادھر ادھر کی بہکی ہوئی دلیلیں لاتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب یہاں اسی طرح کی ایک اور بات کرتا ہے انتہائی تمسخرانہ انداز میں. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ. حامان، جس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا. اب یہ جو انداز ہے نا، اوقد لی یا ہامان علی الطین، تین کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مٹی کا گھر بنا کر پھر اس کے آس پاس خوب آگ جلائی جاتی، جس سے دو تین فائدے ہوتے. ایک تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا پینٹ آ جاتا، یعنی اس آگ کے جلنے سے جب وہ مٹی پکتی تو وہ اسی طرح پک جاتی جیسے اینٹیں پکی ہوتی. پھر یہ کہ اس پر ایک خاص قسم کا آرٹ بھی نظر آتا، یعنی یہ ان کا معروف طرز تعمیر بھی ہے، یعنی مینا کاری کی شکل پیدا ہو جاتی. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا کہ ہوا اور بارش وغیرہ کے اثرات سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا. تو ان کے طرز تعمیر کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ پکے گھر کیسے بنواتے تھے. بنانے کے بعد بھی ان کو ایک طرح سے آگ جلا کے ان کے اوپر دائیں بائیں اس کو پکاتے. لیکن یہاں انداز کیا ہے؟
حامان وہ جیسے تم تعمیر کراتے ہو ویسے ہی ذرا ایک بڑی سی عمارت تعمیر کراؤ، مجھے لگتا ہے اس کا وزیر تعمیرات تھا، اور ایک بڑا سا محل بنواؤ میرے لیے کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو جھانکوں، اس کی اطلاع پاؤں۔ اصل میں اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی اور وہ سنجیدہ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد اس کا موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں الہ تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے؟ تو فرعون کو کیا سوجھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات جھٹلانے کے لیے کیا تعویل اور کیا دلیل کہ حامان تم ایک اونچی عمارت بنواؤ تاکہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں۔ اس میں ایک تو فرعون کا انداز تمسخر بتایا گیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو ایسا ممکن نہیں تھا، اور اگر ہم یہ سمجھے کہ واقعی فرعون تنزیہ طور پر نہیں، واقعی وہ اس کو مین کر رہا تھا، اس کو اس کی اصل معنوں میں لے رہا تھا، تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ اور یہ حماقت صرف فرعون نے نہیں کی، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا رشیا نے جب اسپوٹنک خلائی سیارہ چھوڑا تو اس پر ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ میل کی بلندی تک ہو آئے ہیں مگر ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا، احمقوں کا، کہ اللہ تعالیٰ شاید چند لاکھ میل اوپر رہتے ہیں، جہاں تک ان کا سیارہ پہنچے گا وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے نظر آ جائیں گے۔ حالانکہ جب کائنات کی وسعت بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے، اور یہ کہ سورج اس کا تیسرا سیارہ ہے، اور سورج کے گرد 9 یا 10 سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور اگر صرف سورج اور زمین کا باہمی فاصلہ 9 کروڑ سے زیادہ میل ہے تو پھر جو آخری پلانٹ ہے اس کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ پلوٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج سے 3,68,00,00,000 میل کے فاصلے پہ ہے، اور یہ تو صرف ہمارا ایک سولر سسٹم ہے۔ ایسے کائنات میں کئی ایک سسٹمز دیکھے جا چکے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ جائنٹس ہیں جو سورج سے بہت دور ہیں، 400 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پہ کہتے ہیں ایک اور سورج موجود ہے جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے، جس کا نام انہوں نے الفا رکھا ہے۔ اسی طرح دوسرے سورج اس سے بھی دور ہیں، ایک اور ستارہ جس کا نام قلب اقرب ہے، اگر اسے اٹھا کر ہمارے نظام شمسی میں رکھا جائے تو سورج سے مریخ تک کا تمام علاقہ اس میں پوری طرح سما جائے گا، جبکہ مریخ کا سورج سے فاصلہ 14,15,00,000 میل ہے، یعنی اتنا بڑا ہے وہ۔ اور اگر اس ستارے کا قطر 28,30,00,000 میل کے لگ بھگ ہے تو کائنات میں بکھرے ہوئے بے شمار ستارے، سیارے، سولر سسٹم، گیلیکسیز، ملکی ویز اور ان کے باہم فاصلے کہاں کہاں تک جاتے ہیں، اور یہ اس دنیا کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی، وہ بلیک ہولز اور اس کے پیچھے جو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہاں تک تو ابھی ہماری دوربینیں بھی نہیں پہنچی۔ تو انہیں چند لاکھ میل اوپر جا کر خدا کہاں سے نظر آتا؟ تو یہ ہر دور کے دہریوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مذاق کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلایا جائے۔ ایک طرف کہہ رہے میں جھوٹا گمان کرتا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ لاؤ بناؤ کوئی چیز کہ میں تمہارا الہ بھی دیکھاؤں۔ جب تم جھوٹا ہی سمجھ رہے ہو تو کس الہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بالکل، جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ سچ ہی نہیں بولتے اور وہ جھوٹے ہیں، تو پھر اس کی بات پہ تم ایک محل کھڑا کرو اور اس کے الہ کو دیکھنے کی کوشش کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے بھی، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں مصر ہے کیونکہ اسی حصے میں اس کی حکومت تھی۔ پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مدین تک تو اس کا اثر نہیں تھا، تو مصر میں اس نے اور اس کے اہلکاروں نے، اس کے لشکروں نے خوب تکبر کیا ہوا تھا،
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، بغیر الحق، نا حق، وظنوا، اور وہ سمجھتے تھے انہم الینا لا یرجعون، کہ انہیں کبھی ہماری طرف نہیں پلٹنا۔ ان کی ان ساری خرابیوں کا اصل سبب کیا تھا؟ کہ ان کا آخرت پر ایمان نہ تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں دے مارا، پھینک دیا۔ سمندروں میں گندگی کا پھینکا جانا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جتنا بھی ویسٹیج ہوتا ہے عام طور پہ اس میں دے مارا جاتا ہے۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گندگی کا ڈھیر ہو اور کہا جا رہا کہ اس کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا کہ لہریں بہا کے لے جائیں، کہیں ختم کر دیں اس کو۔ فَأَخَذْنَاهُ، پکڑ لیا ہم۔ بالکل تصور میں ایسے آتا ہے کہ جیسے کوڑا اکٹھا کیا جا رہا ہو، سارے لشکر اکٹھے ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے۔ أَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، سب کو بلا لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو تو کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنایا۔ یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر فرعونی صفات ہوں گی، تو قیامت کے دن فرعون ان سب کا پیشوا ہوگا، سب کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور سب اس کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی منکرین حق آئیں گے، باطل پرست آئیں گے، ان سب کے لیے وہ ایک مثال قائم کر گیا ہے۔ جتنے لوگ بھی ہیلوں بہانوں سے حق کو ٹھکراتے ہیں، انکار پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ڈٹے ہی رہتے ہیں آخری دم تک، کسی چیز سے نہیں مانتے، نہ کسی دلیل کو مانتے ہیں، نہ کسی نصیحت کو مانتے ہیں، نہ کسی پر ترس آتا ہے ان کو، وہ ظلم و ستم کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جہنم کی طرف وہ سب کو لے جائیں گے۔ یدعون الی النار، یعنی نیک کام کرنے والے جیسے دنیا میں ایک اچھی مثال چھوڑتے ہیں، فرعون نے غلط کام کر کے دنیا میں غلط کام کی ایک مثال چھوڑی، گویا وہ اپنے طریقے اور اپنے طرز عمل سے لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والا پیشوا بن گیا، کہ بعد میں بھی اس کے طریقوں پہ چلنے والے وہیں پہنچیں گے۔ گویا وہ خود تو چلا گیا لیکن آگ کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو بلانے والا رہنما بھی بن گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ کس قسم کی لعنت تھی یہ؟ ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ اب دیکھیں کہ فرعون کا جو انجام ہوا کہ وہ خود بھی، اس کے لاؤ لشکر بھی، سب کے سب ختم ہو گئے، اور وہ ایک مشرکانہ تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے، ظلم کا سمبل سمجھا جاتا ہے، تکبر کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں ترقی ہوئی، بنی اسرائیل، اور پھر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آج آپ دیکھیں یہود بھی ہیں دنیا میں، نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن فرعون کے پیروکار ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ یعنی آج کوئی بھی اس طرح فرعون کی عظمت کو نہیں مانتا، بلکہ اکثریت دنیا کی اس کو لعنت زدہ ہی سمجھتی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ مقبوحین میں سے ہوں گے۔ مقبوح کہتے ہیں بگاڑی ہوئی چیز کو، یعنی قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، بدصورت کر دی جائیں گی، مسخ کر دی جائیں گی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ فرعون کی ان کی جو ممیز ہیں اور ان کی جو شکلیں ہیں، اگر اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل بدصورت نظر آتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو خاص طور پر مسخ کر دیا جائے گا،
بدشکل اور بدحال بن کے رہ جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس کے بعد کہ ہلاک کر دیا ہم نے پچھلی قوموں کو یا پہلی قوموں کو. بصائر سراسر بصیرت یا بصیرتوں والی، للناس لوگوں کے لیے، وہدی ورحمتاً اور ہدایت اور رحمت کا سبب، لعلہم یتذکرون تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی. اور پھر یہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ تورات لوگوں کے لیے ہدایت اور بصیرت کا ذریعہ ہے اس دور کے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا. اور پچھلی قوموں سے مراد یہاں نمبر 1 تو فرعون اور اس کی قوم ہے، اور پھر اس کے علاوہ قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ. ہم نے تورات کیوں دی، کتاب کیوں دی؟ بصائر للناس، لوگوں کے بصائر کے لیے. بصائر کیا چیز ہے؟ بصیرت کی جمع، مراد ہے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کا لفظ عقل، سمجھ، دلیل، عبرت اور حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بصائر سے مراد وہ دلائل ہیں جس سے لوگ حق تک پہنچ سکیں، حق کو پہچان سکیں اور اس کو اختیار کر سکیں، اور اس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں. یعنی دل کے اندر ایسا میزان پیدا ہونا، ایسی روشنی کا آ جانا، بصیرت کا آ جانا کہ جس سے انسان مختلف اشیاء کو ان کے حقیقی روپ میں دیکھنے کی صلاحیت پالے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی سمجھ، اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے. کچھ لوگوں کی نظر بالکل سطحی ہوتی، وہ اوپر اوپر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ صرف ظاہریت پہ نہیں رہتے، وہ اس کے پیچھے بھی جا کے دیکھتے ہیں، ان حقائق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں جو ظاہریت کے پردے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو صلاحیت ہے اسی کا نام بصیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں دی؟ تاکہ اس کے ماننے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے اپنے اندر ایک بصیرت پیدا کر سکیں اور دنیا کو اپنی خواہشات کی اینک سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ راستہ اندھیرا ہے، لیکن اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو اسی راستے پہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے پاس ایک ٹارچ ہے. تو اس ٹارچ کے ہونے کی وجہ سے اس کی نظر اور دوسروں کی نظر مختلف طریقے پہ کام کرے گی. جس کے پاس ایک ٹارچ ہے وہ راستے میں دیکھ کر چلے گا. یہ ٹارچ کیا ہے؟ بصیرت، بصائر، ہدایت کا ذریعہ. اس میں وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ کوئی خوف کی، خطرے کی، نقصان کی چیز تو نہیں، اور اس کو اپنا راستہ بھی واضح طور پہ نظر آئے گا. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص کے پاس بھی ٹارچ ہے تو وہ صرف اس ایک کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک خاص انداز سے دیکھنا سب کے لیے دیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ اس کو امیجن کر رہے ہیں، اس مثال کو تصور مان رہے ہیں؟ کبھی کسی اندھیرے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا کسی گاؤں وغیرہ میں؟ کیسے چلتے ہیں وہاں پر؟ اگر چاند نہ نکلا ہوا ہو تو بعض اوقات بالکل آس پاس دور دور کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور ایسے میں چلنے کے لیے باقاعدہ گھروں سے لالٹین یا ٹارچ یا کوئی بھی چیز لے کے چلا جاتا ہے تاکہ راستہ نظر آئے، کیونکہ بالکل بعض اوقات راستہ نظر نہیں آتا. تو اس صورت میں بعض اوقات 1 یا 2 یا 3 حسب ضرورت چیزیں لے لی جاتی لوگوں کی تعداد کے مطابق. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بھٹکتا نہیں، گرتا نہیں، پھسلتا نہیں، ٹھوکر نہیں کھاتا، بلکہ سیدھے راستے پہ چلا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ کتابیں بندوں کے لیے کس لیے اتاری ہیں؟ تاکہ یہ ان کی زندگی میں ایک ٹارچ کا کام دے، ان کی زندگی میں ایک روشنی کا کام دے، اور یہ روشنی صرف ظاہری روشنی نہ ہو بلکہ باطنی روشنی ہو، عقل اور بصیرت کی روشنی ہو۔ یہ کتاب، اللہ کی کتاب، لوگوں کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو چمکاتی ہے، عقل اور سوچ سمجھ کی قوت پیدا کرتی ہے۔ اور میرے خیال ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کے علم سے پہلے کی سوچ اور اپنی مختلف اشیاء کو دیکھنے کی صلاحیت اور غور و فکر کی صلاحیت کو دیکھ لیجئے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اپنی اس صلاحیت کو دیکھ لیجئے۔ کیا کوئی نگاہوں میں فرق ہے؟ کیا دنیا کی چیزیں جیسے پہلے نظر آتی تھی ویسی ہی اب نظر آتی ہیں؟ نہیں، اب زاویہ ہی بدل گیا ہے، سوچ ہی بدل گئی۔ یہ کس نے بدلی ہے؟ آپ تو وہی ہیں، آپ کی عقل، دماغ کا سائز بھی وہی ہے، آنکھیں بھی وہی ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری نگاہ میں کچھ کمی ہو گئی ہو، لیکن اس کتاب کے پڑھتے رہنے سے بصیرت تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر حکمت آتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی نسلوں کو ان کے اندھے پن کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، اور یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو اور اس ہدایت کو وہ قبول کریں اور پھر رحمت کو پائیں اللہ کی، اور شکر ادا کرنے والے بنے، یعنی شکر ادا کر کے ہدایت اور رحمت تک پہنچے۔ جب یہ ہدایت اور رحمت کا لفظ ساتھ ساتھ آتا ہے نا، اور خاص طور پر کتاب اللہ کے لیے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ کتاب دنیا میں انسان کو ہدایت دیتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جس شخص نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پا لی، راستہ پا لیا، اور وہ اس پر جمع رہا، تو انشاءاللہ ایک دن وہ اللہ کی رحمت کو بھی پالے گا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور آپ مغربی کنارے پر نہ تھے۔ کس کو خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، اشارہ ہے اس جگہ کی طرف جہاں موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت ملے تھے، کتاب ملی تھی۔ جزیرہ نما سینا کا پہاڑ مراد ہے، اور یہ علاقہ حجاز سے، حجاز کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مکہ واقع، حجاز سے مغرب کی طرف تھا۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو شریعت، الامر سے مراد یہاں شریعت ہے۔ لفظی معنی تو ہوگا نا، جب فیصلہ کیا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے کام کا، یعنی ان کو شریعت دینے کا، کتاب دینے کا۔ وما كنت من الشاہدین، اور آپ شاہدین میں شامل نہ تھے۔ شاہدین کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے وہ 70 نمائندے جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں بلایا گیا تھا۔ سورۃ الاعراف کی آیت 155 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا جا رہا تھا تو آپ اس منظر کو دیکھ نہ رہے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن اٹھایا ہم نے بہت سی قوموں کو، یعنی اس واقعے کے بعد آپ کے زمانے تک ہم نے بہت سی قومیں، بہت سی نسلیں پیدا کی۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی ان پر مدت، یعنی بہت سا زمانہ گزر گیا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ رہنے والے نہ تھے اہل مدین کے بیچ۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیات۔
وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن تھے ہم بھیجنے والے یعنی رسول۔ مراد اس آیت سے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں قرون کا لفظ استعمال ہوا۔ قرون قرن کی جمع ہے، اور قرن صدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص صدی میں اکٹھے آتے ہیں، اسی لیے اس کا معنی امت کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کئی قومیں، کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، طویل وقت گزر گیا، جس کی وجہ سے لوگ کتاب کو بھولنے لگے، دین کی باتیں پس پش ڈالنے لگے، تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اور رسول بھیجا جائے۔ اور پھر آپ اہل مدین میں نہ تھے، اور یہاں رہنے کے لیے ساوین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سا واو یہ سوا موروثی طور پر کسی جگہ آباد ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مقیم، پرماننٹ ریزیڈنٹ، اقامت گزین، یعنی جو علاقہ آپ کے آباء و اجداد کا ہو، جہاں آپ کے بہت سے بڑے گزرے اور پھر آپ بھی وہیں پیدا ہوئے، تو ایسی جگہ رہنے کو سوا کہتے ہیں، اور ساوین رہنے والا، یعنی آپ اہل مدین میں مستقل طور پر رہائش پذیر نہ تھے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے حالات دیکھ رہے تھے، مدین کے باشندے نہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام کا حال یوں بیان کر رہے ہیں اس کتاب میں، گویا آپ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور اتنی زبردست منظر کشی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں اور دور سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور کنویں کا نظارہ آنکھوں میں آتا ہے، لوگوں کی بھیڑ آتی ہے، لڑکیوں کا ایک طرف کھڑے ہو کر جانوروں کو روکنا آتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا پانی پلانا، پھر لڑکی کا آنا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے گھر لے جانا، پھر وہاں کی بات چیت گفتگو، یہ ساری باتیں یوں لگتا ہے نا جیسے ہم خود بھی ساتھ ساتھ کہانی کا ایک حصہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اے اہل مکہ، سوچو کہ یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، یہ کون بتا رہا ہے؟ اب پیچھے گزرا نا کہ ہم یہ خبریں حق کے ساتھ بتا رہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک، کہیں اور سے تمہیں یہ تاریخ نہیں ملے گی۔ اس سچی تاریخ کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اے لوگو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ پھر بھی تم انہیں نبی نہیں مانتے اور ان کی بات کا انکار ہے۔ تتلو علیہم، علیہم سے مراد اہل مکہ ہے، کہ ان سارے جگہوں پر آپ کی غیر حاضری کے باوجود ان ساری خبروں کا ایسے بیان کرنا جیسے آپ وہاں موجود تھے، اور اہل مکہ کو وہ سب کچھ سنانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔